بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، دنیا کا رخ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت، وحشیانہ بمباری، دہشت گردی، عورتوں، بزرگوں، بچوں، ہسپتالوں، سکولوں پر بمباری پر دنیا بھر میں احتجاج کیا جا رہا ہے، اور یہ احتجاج پاکستان میں کرنے سے کل روکا گیا تو جماعت اسلامی اور پاکستان کی عوام نے اسلام آباد کی سڑکوں پر ہر لفظ سے یہی آیا کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ ظلم زیادتی نامنظور، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے خلاف ہونے والی قتل و خلاص کے خلاف یکجہتی کی گئی اور ہزاروں لوگ ناکام ہو گئی۔ اس پر انتظامیہ نے، جماعت اسلامی نے الزام لایا کہ نگران حکومت صرف جرائم پیشہ لوگوں کو پروٹوکول دینے کے لیے ہے۔ اگر سابق وزیر اعظم لاڈلا عدالتوں میں آئے یا ریڈ زون میں آئے تو اسے پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ سرکاری انتظامیہ جب اسرائیل میں، غزہ میں اسرائیلی حملوں میں مسلمانوں، عورتوں، بچوں، خواتین سمیت 8,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے جائیں، جب غزہ کی زمین کو بارود سے بھر دیا جائے، جب ہر طرف چیخو پکار ہو، اور اس کا خلاف احتجاج نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے ہر ملک میں، امریکہ، لندن سمیت ہر ممالک میں ہو رہا، تو ایسے میں ہمارے امپورٹڈ نگران حکمران نہ جانے کس کو خوش کرنے کے لیے ہفتے والے دن انہوں نے جماعت اسلامی اور عام شہریوں پر دھاوا بولا، شیلنگ کی، لاٹھی چارج کیا، جس پر گزشتہ روز اسلام آباد کی پوری سرزمین، اسلام آباد کی ہر سڑک فلسطین ہم تمہارے ساتھ ہے، غزہ کے شہیدوں کا، فلسطین کے شہیدوں کا خون معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن افسوس کہ شرمناک ہے کہ نگران حکومت جو ایک پرچی کے ذریعے آئی اور ایک مسلمان ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بڑھا ہے کہ فلسطین، جس کو قائد اعظم نے کہا تھا اس کی آزاد حیثیت میں رکھا جائے، اس پر اسرائیلی بمباری کرنے والوں، دہشت گردی کرنے والوں، ظلم کرنے والوں، بچوں، عورتوں کو شہید کرنے والوں کے اظہار یکجہتی کے لیے کیا جاتا ہے تو روک دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اشتہاری کو سرکاری پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ عدالت مجرم کو ضمانت دے دیتی ہے، نیب کہتی ہے ہمیں اعتراض ہی کوئی نہیں، لیکن اسرائیل پر ظلم، فلسطین پر ظلم نامنظور۔ یہ اس حکومت کے کچھ لوگوں کو گوارا نہ گزرا، انہوں نے ہفتے والے دن کیا، جس پر اتوار کو پاکستان کے ہر شہر میں، دنیا کے ہر شہر میں ہوا۔ ناظرین، غزہ میں اس وقت کہا جاتا ہے 10,000 کے قریب بچوں، خواتین، بزرگوں پر اسرائیلی وحشیانہ بمباری سے شہادتیں ہو چکی ہیں۔ غزہ میں سیز فائر کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کو بھی اسرائیل نے نظر انداز کر دیا ہے، اور سیکرٹری جنرل کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ہم سبق سکھائیں گے اور مسلمانوں کو، اسرائیل کا اقوام متحدہ کو سبق سکھانے کا عندیہ۔ اس پر ناظرین، بڑھتی ہوئی وحشت پر ایران اور ترکی نے کہا ہے اگر اسرائیل اپنے جارحیت اور معصوم لوگوں پر، فلسطینیوں پر غزہ کی زمین کو بارود سے بھرنے سے باز نہ آئے، جسے 60% بمباری کی گئی جدید اسلحوں سے، تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اگر ایران اور ترکی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں تو کیا ہم تیسری جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ اور یہ تیسری جنگ اب گھوڑوں اور تلواروں سے نہیں ہوگی۔ اگر مسلم امہ اتفاق آ گیا اور وہ جنگی اصولوں کی، قوانین کی خلاف کرنے والے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا اور نشان عبرت بنایا، تو پھر ان کی داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ناظرین، گزشتہ روز پاکستان میں جس طریقے سے احتجاج کو روکا گیا فلسطین کے حق میں، ایک طرف تو ایک لاڑلے کو لندن سے لایا گیا، ایک مجرم کو ایئرپورٹ پر وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا، ادھر بھی 144 لگی تھی۔ 144 میں نادرا کے دفتر کے لوگ ادھر پہنچے،
سرکاری افسران پہنچے جب لاڈلے نواز شریف اپنے سرکاری افسروں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ درجنوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل ہوئے، نیب میں داخل ہوئے، تو اس وقت بھی 144 تھی، لیکن اس وقت حکومت شہنشاہ کو، مغل اعظم کو سر پہ بٹھائے بیٹھی تھی۔ دوسری طرف جب سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا تو مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز عدلیہ سپریم کورٹ کے چیف جج صاحبان کو دھمکیاں دے رہے تھے، تو نگران حکومت ان کو پروٹوکول دے رہی تھی۔ عمران خان جاتا ہے تو اس پر قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، وہ کسی بھی کیس میں مجرم نہیں تھا، عدالت کے حکم پر پیشی گئی جسے سپریم کورٹ نے حل کیا۔ تو نگران حکومت اور پی ڈی ایم کی یہ ظلم کی تسلسل کی داستان ایک طویل ہے، اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ ایسی صورتحال میں اب لاڈلے کو چوتھی مرتبہ دوبارہ اقتدار دینے کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لاڈلے نے جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کی پاکستان کی خواہش کی ہے، نگران حکومت اور اپنے دیگر سہولتکاروں سے مل کے، اس کے بارے میں اب آخری اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی عوام میں اس قدر عوام کا غم و غصہ ان کے خلاف ہے کہ عوام کہتی ہے ایک طرف تو 40,000 80,000 لوگ جیلوں میں ہیں، دوسری طرف ایک جیل کو سرکاری پروٹوکول، سرکاری مشینری عزت دیتی ہے، دوسری طرف ملک کا ہر دل عزیز لیڈر، دلوں میں بسنے والا لیڈر عمران خان، جس کی 80 سال کی خاتون ہو، 18 سال کا نوجوان ہو، بچہ ہو، بزرگ ہو، اس کا ووٹر ہو، اس کا سپورٹر ہو، اسے پابند سلاسل رکھنا، اس پر توشہ خانہ کا مبینہ جھوٹا پرچہ دینا، سائفر کا بے سود پرچہ دینا، اس پر اس کی ضمانت نہ لینا، اس پر اس کا ٹرائل نہ روکنا، جیل میں ٹرائل کرنا، 180 مقدمہ درج کرنا، یہ انصاف کا قتل ہے۔ اسی لیے اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ نواز شریف کی جو ضمانت دی گئی ہے، سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ انصاف کا قتل ہے۔ اب تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ مجرم کو سزا دی جائے اور ملزم کو ضمانت کا حق بھی نہ دیا جائے اور اس کا ٹرائل جیل میں کیا جائے۔ ناظرین، اس سلسلے میں نگران حکومت کے خلاف بھی عوام کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف مبینہ طور پر ڈیل کر کے لندن سے آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس ڈیل کے تحت مریم نواز اس کا اظہار کر چکی ہے کہ نہ صرف نواز شریف کے تمام مقدمات ختم ہوں گے، بلکہ وہ اشتہاری اور سزا یافتہ مجرم ہونے کے باوجود جیل نہیں جائیں گے، انہیں ضمانت ملے گی اور پروٹوکول کے ساتھ سرکاری VVIP دیا جائے گا۔ اور ہوا ہی بھی ایسے۔ وہ کون ہے جو نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم لاتا ہے، جبکہ عوام میں اگر ووٹ بینک ہے تو ان کا ہے نہیں۔ جلسے میں ان کے سرکار نے پورا زور لگایا تو پھر بھی لاہوریوں نے بھرپور ساتھ نہ دیا۔ عوام نے مسلم لیگ نون پر عدم اعتماد کرتے ہوئے موجودہ مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کی قیمت میں اضافہ، تیل کی قیمت میں اضافہ، روزمرہ کی اشیاء میں اضافہ، خودکشیوں میں اضافہ اور دیگر پر سخت غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ذمہ دار مسلم لیگ نون کو دیا ہے۔ یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ نے بھی کہا ہمیں معاف کر دے، ہم نے 16 سال مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا اور اس مہنگائی اور ساری ذمہ داری ان پر ہے، اور اب یہ ڈیل لے کے چور دروازوں سے آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ جو بھی کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عوام کی غم و غصہ نون لیگ کے خلاف اور تحریک انصاف کے لیے بڑھتی ہوئی محبت، عمران خان کو خوفزدہ کرنے کے لیے جیل میں ڈالا۔ وہ پہلے سے مضبوط اعصاب، پہلے سے زیادہ پرعزم اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آیا، اور اترا ہی نواز شریف سرکاری مرات لے کر خوفزدہ نظر آیا، ڈرے ہوئے نظر آئے، سہمے ہوئے نظر آئے، اور بیساکھیوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے الیکشن مہم چلانا مشکل لگتی ہے۔ ایک طرف سائفر جیل میں بند، پہلے سے زیادہ پرعزم، پہلے سے زیادہ پرخش، جیل کی حالات سے ایڈجسٹ ہو گیا، حوصلہ زیادہ بلند ہو گیا، جدوجہد کرنے کا عزم زیادہ بڑھ گیا، عوام کو غلامی سے نکالنے کا اور عہد مضبوط ہو گیا اور بلند عزم نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف بزدل آدمی کو لانا،
بظاہر ممکن نہیں لگتا۔ اسی طریقے انصاف کو کمزور کرنے کے لیے استقام پارٹی بنائی گئی اور جہانیہ میں جو جلسہ کیا گیا، کسی کو 700 روپے کو لایا گیا، کسی کو 1200 روپے لایا گیا، کسی کو 5 پہ لایا گیا، کسی کو کہا تجھے نوکری دے دیں گے، کسی کو کہا تجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ یہ بھی بم پھوکا نکلا۔ پرویز خٹک کا بم بنایا، وہ بھی ٹھس۔ ادھر بھی پورے کا پورا خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے، جبکہ وہاں کی ہائی کورٹ بھی ریلیف دینے لگ پڑی ہے۔ انہوں نے ایک جب تحریک انصاف پر مفرور کو جلسہ کرنے کے پر ریمارکس دیے کہ ادھر تو مفروروں کو پروٹوکول دے کے لایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ بھی قصہ ناکام ہوا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سرد جنگ جاری ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو پتہ چل چکا ہے کہ نون لیگ کہتی ہے کہ انا اتو سارا کچھ اپنا، انا منے ریوڑیاں پوپیو اپنے نو، کہ اب مجھے سندھ بھی دو۔ تو پیپلز پارٹی نے بھی نون لیگ کو لاڑلا قرار دے دیا اور نگران حکومت پر تنقید کیا کہ اگر یہ اپنی اس روش سے باہر نہ آئی تو ہم احتجاج کریں گے۔ نون لیگ نے دراصل اپنا خود بیڑا غرق کیا۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے ووٹ کو بیچ دیا۔ چور دروازے سے اقتدار میں آنے کے لیے خفیہ مبینہ طور پر عمران خان کے تحریک انصاف کے مطابق لندن پلان بنایا، اور جب وہ پاکستان آئے تو ان کا خیال تھا ووٹ بینک کو اس پہ اور کمی ہو گئی، جس کی وجہ سے اب الیکشن میں ان کا جیتنا مشکل سے ناممکن ہے۔ اب جو بھی تحریک انصاف کا لوگ، ایک کارکن، ایک ورکر جب نعرہ لگاتا ہے، تحریک انصاف کا جھنڈا لگاتا ہے، عمران خان کی سالگرہ کا کیک کاٹتا ہے، اور اس کی ایک جھلک سے 13 جماعتیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں خوف زدہ اور نگران حکومت ان کے اوپر پکڑ دکڑ شروع کر دیتی ہے۔ عورتوں کو، بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، 12 دفعہ ضمانت ہوتی ہے، پھر دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اڈیالہ جیل میں سے ایک ہی آواز آتی ہے، آزادی کی، پاکستان کی سیاسی آزادی کی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ نہ عمران خان بیرون ملک جائے گا، نہ عمران خان بکے گا، نہ عمران خان جھکے گا۔ لہٰذا ملکی حالات بظاہر سارے صاف شفاف الیکشن نہیں جاتے تو انتشار ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، اب سوچا جا رہا ہے کہ لاڑلے کو لایا تو گیا ہے، پہلے بھی اس نے 3 دفعہ اداروں سے ٹکراؤ کیا، اور ایک لمبی تاریخ ہے، آپ 81 سے لے کے 2023 تک دیکھ لیں۔ 2023 میں ہی انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل فیاض حمید اور 4 جج صاحبان کو دھمکیاں دی لندن میں بیٹھ کر، اور آج بھی کہا جا رہا ہے وہ ان کمروں میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان اداروں کو نہیں چھوڑنا۔ اب عوام میں ان کی غیر مقبولیت اور ووٹ بینک ختم ہونے کی وجہ سے سوچا جا رہا ہے کہ کیوں نہ صاف شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ الیکشن کمیشن جو بائسڈ ہے، جسے تحریک انصاف مسلم لیگ نون کا نیشنل ونگ کہہ رہا ہے، اس پر بھی اب سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، آخری ایک تکلیف دہ واقعہ، پاکستان کے عالم دین، پاکستان کا درد رکھنے والے مولانا طارق، مذہبی عالم دین مولانا طارق جمیل کے صاحبزادے عاصم جمیل میاں چنو میں گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئے، ان کے بارے میں مختلف اطلاع آ رہی ہیں۔ ہماری اتنی دعا ہے کہ اللہ مولانا طارق جمیل صاحب جو عالم دین ہیں اور ان کے اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اور پاکستان میں جو بھی ظلم، جبر، نا انصافی کے راستے پہ چل رہا ہے انہیں انصاف پر چلنے کی توفیق دے، اور جو پاکستان کی مٹی سے پیار کرتا ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے اور رزق حلال کھاتا ہے، اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ظلم کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والوں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ لہٰذا اگر ایک پانی میں گندی چیٹ پڑ جائے، وہ نہیں پیا جا سکتا، تو دھاندلی والے الیکشن کون قبول کرے گا؟ اب بھی سمجھ جاؤ، شفاف الیکشن میں ہی پاکستان کی بقا ہے، اور پاکستان کو بھی چاہیے کھل کے اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ حکومت کے لیول پہ بھی ہر ممکن اقدامات کرے کہ وہاں جنگ رکے اور فلسطینیوں کو ان کی اصل صورتحال میں بحال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔